الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين جاعل الخلفاء في الأرضين والأئمة الهادين المهديين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. لا سيما ابن عمه علي الذي نصبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام وإزوان الله تعالى وسلامه على من أحبهم ولعنة الله وملائكته على من أبغضهم وأغضبهم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. بلند تر صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنا لله وإنا إليه راجعون. بلند ترین صلوات پڑھنے کی زحمت فرمائیں. عزیزان گرامی قدر، 6 محرم الحرام کی شب آپ سب لوگ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور میں مسلسل 6 دن سے ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر اس آیت کو دل سے قبول کر لیا جاتا تو یہ واقعہ کربلا شاید پیش نہ آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. مسئلہ خراب تب ہوتا ہے جب آدمی دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے. ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ پر پہنچانا یعنی میری بات پہنچانا ضروری ہے. واجب کیا ہے کہ صرف ابلاغ کریں، حساب میں کروں گا. حساب اس نے اپنے ذمہ رکھا ہے کہ علینا الحساب، یہ مخلوق کا حساب میں لوں گا. یہ نماز نہیں پڑھتی وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے. یہ امور دینیہ انجام دینے والے جو ہم کو نہیں انجام دے رہے وہ میرا معاملہ ہے. منہیات جس سے میں نے منع کیا ہے وہ انجام دے رہے ہیں وہ میرا معاملہ ہے. آپ حساب یا دائرہ اسلام سے خارج یا دائرہ ایمان سے خارج، یہ میرا معاملہ ہے. آپ اس طرف نہ آیا کریں، آپ ابلاغ کریں کہ نہیں بھائی نماز پڑھنا ضروری ہے. جب آپ اس عمر میں پہنچ جائیں، مرد حضرات میں یعنی بچہ اس عمر میں پہنچ جائے، نماز پڑھا کرے واجب ہو گیا ہے. بچی اس ایج میں آ جائے تو اس پر نماز مثلا واجب. یہ ابلاغ ہے ہم لوگوں پر. جب آپ فروعات دین میں آتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد یہی ہے کہ ابلاغ کریں، جبر نہیں ہے. اور باقی رہ گیا کہ اس کے بعد کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں، وہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ پروردگار نے اپنے حبیب سے بھی فرمایا تھا کہ میرے حبیب آپ پر صرف ابلاغ ہے، وما علیک الا البلاغ. آپ پریشان نہ ہوں، ہدایت میری ذمہ داری، میں
گزارش کر چکا ہوں کہ ایک آیت میں واضح طور پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جسے آپ چاہتے ہیں ضروری نہیں اسے ہدایت ملے، ہدایت میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ تو کربلا اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے یہ نظریہ اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ ہدایت اگرچہ وہ دے گا لیکن ہادی ہم مقرر کریں گے۔ یہ نظریہ ہے جو کربلا کے وجود کا سبب بنا کہ کربلا وجود میں آئی، کربلا وقوع میں آئی، کہ لوگ سمجھتے نہیں ہادی ہماری مرضی کا آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس بھی ثبوت ہونا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہادی اس کی طرف سے ہو۔ اس کا سبب اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ کوئی بھی ہادی پروردگار نے آج تک غیر معصوم نہیں بھیجا، اور غیر معصوم اس لیے نہیں بھیج سکتا چونکہ جو کتاب اس نے بھیجی ہے وہ ہے لا ریب، وہ کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ اب اس کتاب کو ہم تک پہنچانے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں عیب آ گیا تو وہ کتاب کی کما حق کو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو بعض لوگ عیب نہیں سمجھتے، بھول جانا، صاحب یعنی بھول جانا، یہ عیب نہیں ہوتا۔ یہ چونکہ عیب نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے بھولے سے آپ کوئی کام کر لیں تو اللہ پاک اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ آسان سی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھولنا عیب نہیں۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ روزے کی حالت میں 2 روٹیاں کھا جائیں بھول کر بالا، وہ روزہ آپ کا باقی ہے۔ جان بوجھ کر آپ ایک نوالا چھوٹا سا کھائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب وہ جانتا ہے کہ بھول جانا ان کے بس میں نہیں ہے، اور پرسش اس عمل پہ ہوگی جو ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے بس میں جہاں دنیا میں آنا نہیں ہے، پروردگار کل کو یہ نہیں پوچھے گا تم دنیا میں کیوں گئے۔ ہمارے بس میں دنیا سے جانا نہیں ہے، یہ بھی نہیں پوچھے گا کیوں آئے دنیا سے تم، یہ بھی اس کے بس میں ہے، بھیجنا بھی وہی۔ ان چیزوں میں ہم سے نہیں پوچھے گا، پوچھے گا کن امور میں جو ہمارے بس میں ہے۔ مثلا بھوک لگنا ہمارے بس میں نہیں پوچھے گا تمہیں بھوک کیوں لگتی تھی۔ ہاں یہ ضرور پوچھے گا بھوک تو تمہیں لگتی تھی، مجھے بھی پتا ہے تم بے بس تھے، لیکن تم نے اس بھوک کو مٹانے کے لیے حلال لقمہ کھایا ہے یا حرام، یہ تمہارے بس میں ہے، یہ ضرور وہ پوچھے گا۔ اور میں وہاں بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کے پیسوں سے بکرا بھی حرام ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حرام کے پیسوں سے بکرا بھی اگر لے کر کے کھایا جائے تو بھی حرام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے واقعہ کربلا کا اصل جو موجب بنی ہے چیز کے عوام الناس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہادی ہم مقرر کریں وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہے۔ اور آج تک کی جو گزشتہ گزارشات ہیں ان کا نتیجہ تھوڑا سا عرض کر دوں چونکہ ایک مجلس مزید اس میں آ گئی ہے کہ پروردگار کے ہاں رسول کا معیار ہے، نبی کا معیار ہے، امام کا معیار ہے، خلیفہ کا معیار ہے، بادشاہ کا معیار ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے جتنے معیارات، جتنے پروردگار کے ان عہدہائے مذکورہ کے معیارات ہیں، اگر کسی ایک ذات میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ اس میں رسالت کے معیار بھی ہیں، اس میں امامت کے معیار بھی ہیں، ان میں خلافت کے معیار بھی ہیں، ان میں بادشاہت کے معیار بھی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ رسالت کے معیار کیسے ہیں؟ دیکھیے آپ ظاہر چاہتے ہوں گے کہ اگر میں نے بات کی ہے تو آپ کو پروف دوں تاکہ آپ اگر کسی سے نقل کریں تو آپ مطمئن ہو کر کریں نقل۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا متقیان اللہ کے بنائے ہوئے رسالت کے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ اس کی دلیل اگر یہ ہے جو فریقین کے درمیان متفق حدیث ہے کہ پاک پروردگار کے حبیب نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی آپ مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو ہارون موسیٰ سے رکھتے تھے۔
اور اگلا جملہ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں ایک بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کیوں کہا رسول خدا نے؟ یقیناً انہیں پتا تھا کہ یا علی، چونکہ موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے اور وہ ان معیارات پر پورا اترتے تھے، آپ بھی میری طرف وہی نسبت رکھتے ہیں، آپ بھی پورا اترتے ہیں، کہیں وہ لوگ ادھر سے قیاس کرتے ہوئے آپ کو نبی بھی نہ مان لیں، چونکہ جو معیار نبوت کا ہے آپ اس پر پورا اترتے ہیں، اس لیے میں نبوت کو استثناء کر رہا ہوں کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ اگر رسول خدا یہ نہ فرماتے تو میرے مولا کو لوگ نبی مان رہے ہوتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ لو کان النبی بعدی لکان فلان، یہ ہے حدیث، ادھر ہے حدیث ادھر ہے۔ عزیزان محترم، میری ایک سسٹر نے، بہن نے کل کہا تھا کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے مظالم بھی ذکر کریں۔ میں نے کل بھی معذرت اس لیے کی تھی کہ ان کے مظالم ذکر کرنے کا مطلب ظاہر ہے اس وقت اگر خدا نخواستہ اگر دیکھیے کہاں کہیں زبان بندی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی اس وقت آپ کو حالات جو چل رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا لہرا لے گا تو کیا ہوگا اس کا حشر۔ ہمارے لاہور میں تو ہے، اس کو پکڑ کر اس پر تھانے میں اور اس پر ایف آئی آر کٹ جائے گی، اس کو ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں، اچھا خاصا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مولا علی پر کتنی سختی ہو رہی ہوگی؟ حکومت جس نے، یعنی جو حکومت کسی کی ہو اور کوئی اس پر قبضہ کر چکا ہو، چیز کسی اور کی ہو، کوئی قابض ہو، تو اس قابض کی حتی الامکان کوشش کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے حالات کیسے ہوں گے؟ اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان کے حالات کا بیان کرنے کا مطلب وہی ہے کہ پھر مجھے معذرت کرنا پڑے گی، لاما میں نام ہی نام لوں، لیکن وہ آپ لوگ کچھ سمجھ جائیں گے کہ یہ ادھر جانا چاہ رہے ہیں، چونکہ مقابل پہ وہ ہیں۔ اب اگر میں مثال کے طور پر کہوں، مثلا کہوں، آپ لوگ چونکہ نون لیگی ہیں اس لیے مثلا بار بار کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی عمران خان اچھا ہے، آپ کہیں اس کا مطلب ہے یہ نواز شریف اور شہباز شریف کا برا کہہ رہا ہے، کیونکہ مقابلہ اس سے ہے۔ اب اگر میں کہوں گا مولا علی پر ظلم ہوا تو لوگ فوراً جائیں گے کہ فلاں نے کیا، یہ کہنا فلاں ظالم ہے، میں نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو فضائل مولا کی عرض کرتا ہوں اس لیے کہ آپ خود سمجھیں یا ان کو سمجھائیں کہ ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے بدبختی نہیں ہے کہ آپ کدھر چلے گئے، کہ جو آپ کے پاس رسالت کا معیار رکھتا ہو، امامت کا معیار رکھتا ہو، آپ اس کے ہوتے کس کی طرف چلے گئے؟ یہ بدبختی ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے مولا کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ اور آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی خلافت کے متعلق، اللہ پاک نے دو معیار فرمائے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں مومن ہے اور جو عمل صالح کرتا ہے اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ اب یہ دونوں شرائط کیسے ہیں مولا علی میں؟ آپ سب چونکہ احادیث عام ہیں جانتے ہیں، اس لیے میں زیادہ تکرار نہیں کروں گا، اپنے موضوع میں آؤں گا۔ یہ دو شرائط مولا میں نے ابھی رسالت عرض کی ہے کہ سرکار میں ہیں رسالت کے معیارات پورے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، خلافت کے لیے دو شرطیں ہیں کہ مومن ہونا اور نیک اعمال کرنا شرط ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا علی کے علاوہ، علی علیہ السلام کے علاوہ رسول خدا کی زبان سے کسی کے لیے اگر امیر المؤمنین کا لفظ نکلا ہو، میں مجھے خلافت کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اچھا، جو امیر المؤمنین ہو اس کی موجودگی میں مومن کی گنجائش رہ گئی؟ میں جلدی گزر ہوں بابا جی، بڑی باتیں ہیں اس میں۔ دوسری شرط ہے خلافت کے عامل الصالحات، نیک اعمال کرے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ علی سے بڑھ کر نیک عامل کون ہوگا کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ یہ ہے موہلات خلافت، خلافت کا معیار جو اللہ نے کہا ہے کہ آمنو کی شرط ہے، ایمان ہونا چاہیے، یہ امیر المؤمنین ہے، بلکہ کل ایمان ہے، نہ صرف مومن۔ یہ وہ ہے کہ جس کو مان کر تم مومن بنتے ہو، اور اس کو مانے بغیر تم خلافت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس کو پیچھے کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔
جس کی وجہ سے آدمی خلافت کا مستحق. بھائی مومن ہونا شرط ہے. مومن کون ہوگا؟ کل ایمان کو مانے گا تو مومن ہے نا. تو جس کو مان کر تم خلافت کے قابل ہوتے ہو وہی خلافت کا قابل نہیں رہا. وہ خود خلافت کے قابل نہیں. آمن وعمل الصالحات، نیک اعمال کر رہا ہو. کتنے لوگ ہیں بتائیے، کتنی لسٹ لے کر کے آ سکتے ہیں کہ میرے عمل اچھے ہیں، میرے عمل اچھے ہیں نا. رسول خدا نے فرمایا یا علی ایک ضربت تمہاری سب پہ بھاری ہے. اب جس کی ایک ضربت اتنی وزنی ہے اس کی باقی عبادات کا کیا آپ کریں گے؟ یہ خلافت کے مؤہلات تھے. اس کے بعد ملوکیت کے میں نے عرض کیے تھے تو اللہ پاک نے کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ طالوت کے لیے جب حضرت سے کہا کسی نے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تو کیا کہا تھا کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے طالوت مقرر کیا ہے. لوگوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے، کنگلا بیچارہ، ننگ دھرم، کچھ اس کے پاس ہے نہیں، وہ ہم پر کیسے بادشاہ بنے گا. یہ سوچ ہے. ایک پولدار ہونا چاہیے، مال ہو اس کے پاس، وہ ہم پر بادشاہ. یعنی ایک سوچ ہے غلامی والی، کیونکہ پیسے والا ہو ہم اس کی غلامی کر سکتے ہیں. کسی جس کے پاس دولت نہیں ہم اس کی غلامی کیسے کریں؟ جب غلام بننا ہی ہے تو دولت مند ہو نہ ہو تمہیں کیا. جب اب تمہاری ذہنیت ہی غلاموں والی ہے تو کوئی بھی ہو ہمیں قبول کرنا چاہیے. کہا نہ یہ کیسے بن سکتا ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے کیوں تم پر اسے منتخب کیا؟ چونکہ یہ تم سب میں علم کے لحاظ سے اور طاقت جسمانی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے. اب آئیے میرے مولا کی طرف. علم واحد، یہ میں اکثر دعویٰ کیا کرتا ہوں، پوری عالم پروردگار کی مخلوق میں آدم سے لے کر خاتم تک، جس میں خود رسول خدا بھی ہیں. لیکن یہ فضیلت الگ جہت سے آئے گی بعد میں، معذرت کے ساتھ مت سمجھنا کہ توہین ہے معاذ اللہ سرکار دو. سوائے مولا علی کے میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا سلونی قبل ان تفقدونی. بادشاہ کے لیے علم ہونا شرط ہے. قوت جسمانی بڑا ہونا نہیں، قوت اور چیز کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ قوت جسمانی یعنی وہ 12 فٹ کے تھے، حضرت طالوت 14 فٹ کے تھے نا. قوت الگ چیز ہے. علم یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا یہ علم ہے نا جس کا جو جی چاہے پوچھ سکتا ہے. علم کا مرحلہ یہ ہے. اور اسی علم کو دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی. اگر کوئی اور صاحب علم ہوتا تو رسول ضرور اس کی طرف بھی اشارہ کرتے کہ چلو اس کو کھڑکی بنا لیتے ہیں، اس کو روشن دان ہی بنا لیتے ہیں. کہ نہ، علی کے ہوتے ہوئے گنجائش ہی نہیں کسی کے. گھر کو دروازہ لازم ہے، کھڑکی ہو نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ شہر بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، یہی مشکل ہے. میں ایک اور حدیث ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ مشکل ہے عزیزان ایمان. اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا طریقہ ایک نہیں ہے، آج بھی اس طریقے سارے ہیں. دشمنی کا طریقہ کیا تھا؟ ایک یہ تھا کہ ان کی شان میں روایات نقل نہ ہونے دی جائیں. دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ محو نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے، تو ان کی شان میں نازل ہونے والی روایات یا آیات کے خلاف دوسروں کے لیے بھی پیدا کی جائیں. اب رسول خدا کا ارشاد آ گئی ہے بابا جی کی بات سے. اصل حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا انا کالشمس وعلی کالقمر واہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میں سورج ہوں، علی چاند ہے، اور میری اہل بیت ستاروں کی طرح ہے. ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. لیکن کیا ہوا؟ جب چھپا نہ سکے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھپائیں. ہم اپنی طرف سے، ہمارے پاس کون سی فیکٹریز کم ہیں؟ جہاں احادیث بنتی ہوں کم فیکٹریز نہیں تھی. کیا نکلی حدیث؟ حدیث رسول خدا کی طرف منسوب کر دی کہ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب مجھے پڑھنا تو پڑے گا نا. قال رسول اللہ اصحابی کالنجوم. کیا سرکار نے فرمایا اہل بیتی کالنجوم. روایت آ گئی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چاہو چلو ہدایت یافتہ ہو. تو بھائی ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ علی کو صحابی نہیں سمجھتے، ابو ذر کو صحابی نہیں سمجھتے، مقداد کو صحابی نہیں سمجھتے. ہم ان کی اقتدا میں ہیں. اگر تمہاری حدیث صحیح ہے کافر کیسے ہو گئے؟
ہدایت کی اقتدا میں، جس کی اقتدا میں آؤ گے ہدایت یافتہ، آؤ بات کرو۔ کیوں؟ چونکہ پتا ہے کہ اصحاب سارے کے سارے ایک راہ پر نہیں چل رہے تھے۔ بھائی ایک راہ پہ ہوتے تو اتنی جنگیں کیوں ہوتے؟ مجھے بتائیں۔ جنگیں ہیں نا، سب کو پتا جنگیں ہوئی، آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہا، ممبر اس کا متحمل نہیں ہے، نہ ہی ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول کر پائے گا کہ ان کی آپس میں جو گتھ بگتھا بزرگوار ہوتے تھے، ٹھیک ہے ان کے آپس کے معاملات ہیں، بھائیوں سے بات کریں، وہ کہتے جی ان کے آپس کے معاملات ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی تو ٹھیک ہے تھیں، میں نہیں کسی کو چھیڑتا، لیکن رشتہ داریوں کے باوجود جب سارے ہی ہدایت دے سکتے ہیں، اگر صحابی سارے دے سکتے ہیں تو علی نہیں دے سکتے؟ کہ جو علی کا ماننے والا ہے وہ کافر ہو گیا اور باقی آپ کسی کو بھی مانے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ مشکل ہے۔ ہدایت کون دے گا؟ اب دوسرا کیا تھا خلافت میں؟ علم ہونا، طاقت جسمانی شرط تھی۔ اب مجھے بتائیے مولا علی علیہ السلام جیسی طاقت تھی کسی میں؟ وہ باب خیبر جس کو بروایت 40 آدمی صرف کھولتے تھے، یا بعض روایت میں 70 آدمی صرف کھولتے اور بند کرتے تھے، میرے مولا نے ایک انگلی سے اٹھا کے پھینک دیا، اور اٹھانے کے بعد فرمایا کیا؟ قلعت باب خیبر بطاقت ربانیہ لا بطاقت الجسمانیہ۔ یہ مت سمجھنا علی نے اپنی طاقت استعمال کی ہے، اللہ کی طاقت سے اکھاڑا۔ کون سی شرط ہے جو نہیں مولا علی میں پائی جاتی؟ پھر ایسے اللہ کے بندے کے ہوتے ہوئے ضرورت کیا پڑ گئی تھی کہ ادھر ادھر جائیں؟ ضرورت تو محسوس کروائیں، ہمیں کیوں پوچھتے؟ ہمیں یعنی پاگل نہیں ہیں، بہترین کے ہوتے ہوئے بہتر کی طرف جانا یہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ بھائی جس میں ہم نے دیکھا کہ مولا علی، اللہ نے کہا رسالت کے لیے یہ شرط ہے، ہمیں مولا علی میں نظر آ گئی، اللہ نے کہا خلافت کے لیے یہ شرط ہے، ہمیں مولا علی میں نظر آ گئی، اللہ پاک نے کہا امامت کے لیے یہ شرائط ہیں، مولا علی میں نظر آئے، کہا پالنے والے نے کہ بادشاہت کے لیے بھی یہ شرائط ہیں، وہ ساری جب ادھر مل گئیں تو ہماری تو مشکلیں آسان ہوگی، ایک فرد کو مانا سارے معیار پورے ہو گئے۔ غلام ہوتا ہے، میں بھی عرض کیا کہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے غلامی، ذہنی طور پر آدمی غلام ہوتا ہے، ویسے جسمانی طور پر بعض آزاد نظر آتے ہیں، ذہنی طور پر غلام ہوتے ہیں۔ غلام کو اور آقا کو کیسے پہچانے؟ یہ بات سمجھیے گا، آقا اور غلام کو یعنی غلامی والی ذہنیت رکھنے والا اور آزاد ذہنیت رکھنے والا کیسے پہچانیں گے آپ لوگ؟ مولا علی نے بتایا۔ غلام کون ہوتا ہے؟ آقا۔ عزیز میں نے واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے محضر میں 2 آدمی آ گئے، واقعات سنے ہیں آپ نے، لیکن شاید اس نہج سے کبھی سوچا نہ ہو، ممکن ہے سوچا بھی ہو، میں سمجھ دوں آپ نے نہیں سوچا، ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ صاحب علم و معرفت ہے الحمدللہ۔ آ گئے مولا کے پاس، شکوہ کیا ہے، قضیہ کیا ہے؟ کہا ایک نے کہ یا علی یہ میرا غلام ہے لیکن یہ اپنے آپ کو آقا بنائے ہوئے ہے، یہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو میرا غلام نہیں بناتا، کہتا نہیں میں آقا ہوں، یہ غلام ہے، وہ کہتا نہیں یہ بدبخت میرا غلام ہے اور مجھے آقا غلام کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک واقعتاً آقا ہے اور دوسرا غلام ہے، لیکن برگشتہ ہو گیا، اپنے آقا کو غلام کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے آقا کہ بعض اوقات بدبختی ہوتی ہے کہ غلام خود کو آقا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تاریخ بڑی بڑی ہے۔ غلام نے کہا کہ نہیں یہ میرا غلام ہے، آقا کہتا نہیں یہ میرا غلام ہے۔ مولا کے پاس قضیہ آ گیا، مولا آپ بتائیں ہم 2 میں سے غلام کون ہے اور آقا کون ہے؟ حضرت آپ نے فیصلہ سنا ہوگا، حضرت نے کہا ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، یہ تو منٹوں میں ہونے والا ہے، یہ ذہن میں رکھنا غلام اور آقا جب آپس میں مشتبہ ہو جائے، سمجھ نہ آئے غلام کون اور آقا کون ہے، تو یہ اس وقت آپ کو یہ قاعدہ آزمانا ہے، یہ کلیہ تب کے لیے ہے جب غلام خود کو آقا بنا کے ثابت کرنا چاہے۔ مولا نے کہا کمبر جی آقا اس دیوار میں 2 سوراخ بنائے جائیں، دیوار میں 2 سوراخ بنا دیے، ان دونوں سے کہا دونوں اپنے سر آگے کر کے بیٹھ جاؤ۔ دونوں نے سوراخوں میں سے ایک سوراخ سے جو ایک تھا اس نے کیا، دوسرے میں سے دوسرا۔ اب حضرت نے فرمایا کمبر تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ، جو ہی میں حکم کروں جیسا میں کہوں کر دینا۔ جی ٹھیک ہے آقا۔ اب ان دونوں کے یہ بات سمجھنا
رزلٹ آپ نے کیا لینا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ جب غلام خود کو دوسرے کے سامنے آقا بنا کے پیش کرے تو کیسے فرق پتا چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے. کہا کمبل کھڑے ہو جاؤ. کمبل تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. بس تھوڑی دیر بات چیت کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کمبل غلام کے سر پہ تلوار مار دو. اب کمبل نے ایسا کیا جو غلام تھا اس نے فوراً سر پیچھے کر لیا. بات سمجھیں؟ جو غلام تھا فوراً اس نے سر پیچھے کر لیا. مولا فرماتے ہیں تم تو آقا ہو, سر کیوں پیچھے کر لیا؟ مان گیا کہ میں غلام ہوں. اب سمجھ میں آیا مولا کے اس فیصلے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب غلام خود کو آقا کہے اس وقت حقیقی آقا اور غلام کا فیصلہ تلوار کیا کرتی ہے. جو تلوار سے ڈر جائے غلام ہوتا ہے, اور جو تلوار سے ڈرے نہیں سینہ تان کے کھڑا رہے لڑتا رہے اسے آقا کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ڈٹ جائے تلوار کے سامنے آقا ہے, اور جو ڈر جائے غلام ہوتا ہے. ابھی تک تاریخ میں ہے. عزیزان گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالی ایک آیت تلاوت فرماتا ہے قرآن مجید میں, کلام پروردگار ہے نا, فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان, ایک یہ ترتیب بڑی مہم ہے, ترتیب سمجھنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ترتیب سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ایمان لانا ضروری ہے, پھر تقوی بھی ہونا ضروری ہے, پھر اس کے بعد آپ سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. مشکلیں ہیں نا, سمجھ جائیں, علم میں آ جائے تو عمل بھی ہو جاتا ہے. جب علم میں ہی ایک چیز نہیں ہوگی عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کی ترتیب کو سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو. اب میں جہاں لفظ مومن آتا ہے میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں, یہ میری محنت ہے. جیسے بعض بزرگان کہتے ہیں نا کہ یہ میری محنت ہے, یہاں یہ میری محنت ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں پروردگار مومن کہتا ہے وہاں میں کہا کہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے شیعو, اے علی ولی اللہ پڑھنے والوں, اے علی ولی اللہ کے قائل لوگوں, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے خالی علی ولی اللہ پڑھ لینے کا فائدہ نہیں ہوگا, شاید تقوی ضروری ہو گیا. اگر نہ ہوتا تو ضروری نہیں تھا. اتقوا اللہ, علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے تو تقوی اختیار کرو. اب تم عام فرد نہیں رہے, اب علی سے نسبت ہو گئی ہے تمہاری. اب تمہیں ایک عظیم المرتبت بندے سے نسبت کر بیٹھے, اور وہ بندہ عام نہیں ہے, وہ تب تمہارا امام ہوگا جب تم متقی ہوگے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے علی ولی اللہ پڑھنے والوں, واقعتاً اگر چاہتے ہو ولایت علی کو تو تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین, اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہونا. اس کا مطلب تقوی کے باوجود یہ احتمال ہے کہ انسان جھوٹوں کے پاس چلا جائے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑی مہم چیزیں ہیں جو میں بڑی جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. اشرا ختم ہو جائے گا کہ ایک ہی میں شروع کر دوں گا تو ممکن ہے باقی مجالس اسی میں چلی جائیں. تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ سچے کون ہیں تیرے؟ آپ سب لوگ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. جب اس نے کہا سچوں کے ساتھ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, اور الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کاذب نہیں سمجھتا, تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں, حالانکہ سچے ہم سب ہیں, لیکن اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ پرور یہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مقدمہ ہے. ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن مجید کو سوائے مطہر کے, پاک لوگوں کے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, چھو نہیں سکتا, مس نہیں کر سکتا, سوائے پاک لوگوں کے. آیت سمجھیے گا ذرا دقت سے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے مردوں کے لیے نہیں, زندوں کے لیے. کوشش کریں اس کو. آپ پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ کیا پڑھا؟ قرآن. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یا ہم نیزے کا انتظار کر رہے ہیں؟
زندگی میں پڑھیں، فائدہ دے گا۔ کیا فرمایا؟ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو پاک مس کر سکتے ہیں، پاک لوگ ٹچ کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے باوضو ہوں گے الحمدللہ، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک آدمی کا بازو شل ہو گیا؟ کیا ہوا تھا کہ وہ نجاست کی حالت میں قرآن مجید کو مس کرنے لگا تھا؟ سنا ہے کبھی؟ ریئیکشن ہوا اس پر؟ کبھی سنا ہو کہ ایک آدمی کی موت واقع ہوگی، کیا کرنے لگا تھا؟ وہ نجاست کی حالت میں قرآن مجید کو مس کرنے لگا تھا۔ کبھی سنا کسی کو فالج گر گیا ہو کہ یہ حالت نجاست میں قرآن کو ٹچ کرنے لگا تھا تو عذاب؟ ایسا سنا کبھی؟ نہیں کر رہے ہیں لوگ اس کو۔ یہ جو جلا رہے ہیں بدبخت نجس ہی ہے نا، تو کیا ان پر عذاب نازل ہوا؟ اللہ کہتا ہے نہیں ان کو مس کر سکتے، کر رہے ہیں۔ اگر مس نہیں کیا تو آگ میں کیسے پھینک دیا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ بلند صلوات پڑھنے کی زحمت فرمائے گا۔ اگر مس نہیں کیا تو کیسے آگ میں پھینک دیا اس بدبخت نے؟ اب آپ کہیں گے کہ نہیں آغا صاحب یہاں مس کرنے سے مراد اور ہے چیز، بات سمجھنا، یہاں مس سے مراد ٹچ نہیں ہے، یہاں مس سے مراد ہے کہ اس کے رموز کو، اس کے باطن کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جا رہا ہوں کہ یہی آپ جواب دیں گے۔ اگر آپ کو ٹائم دوں میں جواب دینے کا یا لانے کا تو آپ کہیں گے کہ اس سے آغا صاحب اس سے مراد یہ مس ظاہری نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی آدمی نہیں پہنچ پاتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ تو میں کہوں گا اگر پاک ہونے آپ باوجود ہو کے آ جائیں، مجھے بتائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہر آدمی نہیں پا سکتا، پھر بھی ہر آدمی قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ غسل بھی کیا ہو، وضو بھی کیا ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود اس کے مفہوم حقیقیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے مراد بھی آپ کو کچھ اور لینا ہوگا۔ یہاں پاک سے مراد یہ پاک نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہاں پاک سے مراد یہ ظاہری پاکی نہیں ہے، اس کے مقام حقیقی تک پہنچنے کے لیے خود اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کے حقیقی مقصد کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ پروردگار و راسخون فی العلم کون ہے؟ راسخ ہے عربی لفظ، راسخ کہتے ہیں ایسے درخت کو کہ جس کی جڑ اتنی محکم ہو کہ لاکھ آندھیاں لاکھ طوفان آئے وہ درخت نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے۔ تو اس کا مطلب اللہ کہتا ہے جو راسخ ہے علم میں، علم نہیں ہے ان میں، وہ علم میں راسخ ہیں۔ یعنی پالنے والے کیا کہا؟ اس پر جیسا بھی سوال آ جائے، جب بھی سوال آ جائے، جو بھی سوال کرے، کبھی یہ نہیں کہیں گے ٹھہرو بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ ہے راسخ، جب بھی جہاں بھی جس نے بھی سوال کیا جواب لیا۔ یہ ہوں جو قرآن کے حقیقی مقصد تک پہنچے۔ وہ کون ہیں؟ وہ یہی طاہر ہیں جن کے متعلق اللہ نے آیت بھی نازل کی ہے، اور کل میں نے وہ آپ کے سامنے کسی حد تک وہ طاہروں کو ظاہر بھی کیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا مطلب ہے جب اللہ کی نظر میں طاہر اور ہیں، ہم اور سمجھ رہے ہیں۔ ہم طاہر سے مراد لیتے ہیں جس نے وضو کر لیا پاک ہو گیا، اگر اس پر غسل واجب ہے غسل کر لیا پاک، ہم اس کو پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے میرے نزدیک یہ پاکی نہیں ہوتی کافی۔ اسی طرح جب آپ ادھر آئیں گے صداقت میں تو بھی اللہ کہے گا تم کسی اور کو صادق کہتے ہو، تمہارے نزدیک صدیق کوئی اور ہوگا، میرا معیار کچھ اور ہے، میرا معیار صداقت اور ہے، تیرا کیا ہے اللہ پاک؟ اچھا اپنا ہی معیار صداقت، معیار ہی عرض کر رہا ہوں، فلاں کے لیے یہ معیار ہے، رسالت کا یہ معیار ہے، خلافت۔ اب صداقت کا معیار کیا ہے اللہ پاک کے نزدیک؟ کون ہے صدیق، کون ہے صادق؟ بھائی نہیں، اللہ پاک فرمایا کہ ٹھہرو، اب میں صرف آیات سے نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں پریکٹیکلی بتاؤں گا، تجربہ کرواؤں گا تمہیں کہ ایک مقام ایسا آ گیا عزیزان من، اللہ کے رسول نے جنگیں لڑی ہیں 3 قسم کے گروہ سے عزیز من۔ ایک کافر جو مکہ مشرکین وغیرہ تھے، دوسرے یہودی، اور تیسرے تھے عیسائی۔ کفار و مشرکین فتح کر لیا ان کو، یہودیوں کو خیبر میں فتح کر لیا، اب ایک قوم رہ گئی تھی عیسائی، سمجھیے گا۔
اب ان کے ساتھ ایک محاذ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ نے خود مرضی سے پیدا کیا کہ میں تمہیں صادق بتانا چاہتا ہوں جن کے ساتھ تمہیں ہونے کا حکم ہے. ہر کوئی صادق نہیں ہے, ہر کوئی نہیں ہے سچا اس کی بارگاہ میں نے ابھی مثال سے عرض کیا کہ ہر کوئی اس کے نزدیک طاہر اور پاک نہیں, اس کے نزدیک پاک ہونے کی شرائط اور ہیں, اسی طرح اس کے نزدیک صادق اور صدیق ہونے کا معیار اور ہے. کہا بھی تمہیں بتاتا ہوں, اللہ کے رسول سے یہ واقعہ آپ کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا مباہلہ کے لیے, آ گئے لوگ, بڑا سمجھایا انہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کے اپنا حضرت عیسیٰ کیا ہیں, ابن اللہ ہے نا, وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ کہتے نہیں اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ ہیں. رسول خدا نے پوچھا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ دیکھیے اتنے, یعنی کم از کم عیسائیوں جتنی تو ہمارے پاس بھی سینس ہونی چاہیے کہ بغیر دلیل کے کسی کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اتنی تو ہونی. دلیل کیا ہے؟ کہا چونکہ قانون پروردگار ہے کہ اولاد ماں اور باپ سے ہوتی ہے. اب حضرت عیسیٰ کی ماں ہے آپ کے نزدیک بھی, ہمارے کیوں کہہ رہے ہیں عیسائی, لیکن باپ آپ کے نزدیک بھی نہیں ہے, ہمارے نزدیک بھی نہیں. بتائیے باپ پھر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہوگا. کہاں بتائیے پھر اور کون ہوگا؟ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا میرے حبیب ان سے کہیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ایسے ہی ہے جیسے آدم. عیسیٰ کی تو صرف باپ نہیں ہے, آدم کی ماں بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہاں دلیل ختم تھی ان کی, لیکن ضد پر اڑے رہے. پروردگار نے کہا میرے حبیب ان سے کہو کہ مباہلہ کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں, تم بھی آ جانا, اپنے بیٹے بھی لے آنا. آیت آپ کے سامنے ہے, تعالو, اے میرے حبیب ان سے کہیے آ جانا, ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم بھی اپنے بچے لے آنا, میں بھی لے آؤں گا. تم بھی اپنی عورتیں لے آنا, میں بھی لے آؤں گا. تم بھی اپنے نفس لے آنا, میں بھی لے آؤں گا. کریں گے کیا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر لعنت کریں گے. اس کا مطلب ان دونوں میں جو مقابلے پہ آئے, ایک جب جھوٹے سمجھ میں آ گئے تو سچے آٹومیٹکلی آ جائیں گے. تو پھر یہ سچے آپ کے پاس ہونے چاہیے. جب بھی کہیں مشکل بنے جھوٹا ڈھونڈنے کی تو ان سچوں کو دیکھیں یہ کہاں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی مشکل پیش آئے کہا لے آؤ, تم بھی لے آؤ. ندعو ابناءنا و ابناءک, ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے. یا رسول اللہ آپ کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں. رسول خدا کا کوئی بیٹا تھا؟ جی ایک تھا اس وقت. اچھا بڑی ڈیٹیل ہے اس میں زیادہ نہیں کر سکوں گا, چند ایک جملے صرف آپ کی گوش گزار کروں گا. حضرت ختمی مرتبت نے فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم, تم اپنے بیٹے لے کے آنا, میں اپنے بیٹے لے کے آؤں گا. یا رسول اللہ آپ کے بیٹے ہیں نہیں. دعویٰ اس نے بھی کروا دیا آپ سے جس نے کہا, جسے پتا ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. آپ نے بھی کر دیا میں اپنے بیٹے لے کے آؤں گا. اور اس کے بعد کیا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم, تم اپنی عورتیں لے کے آنا, ہم اپنی عورتیں لیں گے. یا رسول اللہ آپ کی عورتیں کہاں ہیں؟ دیکھیے میں بھی عرض کرتا ہوں, ابناءنا رسول خدا, نساءنا یہ بھی رسول خدا کو لانا ہے, انفسنا وانفسکم. سوال یہاں یہ ہے عزیز من کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صلوات پڑھیے گا سرکار کی ذات اقدس, لفظ نساء کے مقابلے میں رجال آنا چاہیے تھا کہ تم اپنی عورتیں لے آئیں, میں اپنی عورتیں لے آؤں گا, اور تم اپنے مرد لے آنا, میں اپنے مرد لے آؤں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, جہاں بچے ہیں عورتیں ہیں تو مرد ہونا چاہیے تھا. لیکن مرد نے کہا انفسنا و انفسکم, نفس, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بچے تم اپنے جیسے بچے لانا, میں اپنے جیسے بچے لاؤں گا. اور اسی طرح عورتوں میں تم اپنے جیسی عورتیں لے کے آ جانا, میں اپنے جیسی عورتیں لے کے آؤں گا. اور خدا شاہد ہے, بخاری شریف میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, آغا صاحب, اپنی کتابوں کی الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا, اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے زہرا سے بڑھ کر رسول سے شباہت رکھنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اور رسول کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے جیسے لے کے آؤں گا. یا رسول اللہ جب جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے, چلے بڑوں کا جو بات بعد میں کریں گے کہ ان میں کچھ جھوٹے ہوں گے, اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ لائیں. بچے تو سارے معصوم ہوتے ہیں, بچے تو کم از کم ان بزرگواروں کو بھی لے آتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟
بچہ تو کافر کا بھی ہوگا، فطرت اسلام پہ ہوتا، اس نے کون سا بھی جھوٹ بولا ہے؟ وہ تو آگے آپ کے ساتھ لعنت کر سکتا ہے کہ نہیں جھوٹوں پہ؟ کم از کم بچے تو ان بزرگوں کے بھی لے آتے، چلے ان کی مستورات نہ لاتے، بڑی ہو گئی ہیں، ممکن ہے کہیں سے زبان سے پھسل گئی ہو زبان ادھر ادھر، بڑوں کو بزرگوں کو بھی نہ لاتے، ممکن ہے کبھی رہے ہوں ایسے۔ بچے تو معصوم ہے نا، ان کو بچوں کے سیغہ میں گنجائش بھی ہے، بچے تو 5-10 اور بھی لے آتے۔ فرمایا نا، تم نے آیت غور سے پڑھا ہی نہیں، آیت میں نے کہا میں اپنے جیسے لے کے آؤں گا، اور کائنات میں میرے جیسا حسن اور حسین کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ حدیث ہے متعدد، حسین منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، یہ حدیث کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے جیسا صرف یہ ہے۔ میں کہوں گا پروردگار کے حبیب، یہ حسنین کو آپ لا رہے ہیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے، زہرا کو آپ لا رہے ہیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے، اور اپنے نفس کی جگہ پر کس کو لا رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو۔ آپ عرب میں جو گئے ہیں، عربی جانتے ہیں، تو وہ یہ بات بڑی مشکل ہے، تھوڑی سمجھ جائیے گا خدا کریے، اور اس کو ہضم کر لیجئے گا۔ نفس عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عربی میں آپ جائیں نا، تو میں یہ سمپل مثال چونکہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، میں یہی اکثر دیا کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک ہے پیناڈول اور ایک ہے پیراسیٹامول، تقریباً دونوں سیم ہی ہیں۔ جسے لفظ آپ انگلش میں سیم کہتے ہیں نا، اسے عربی میں نفس کہتے ہیں۔ آپ کہاں ادھر جائیں نا کسی صیدلیہ یعنی کیا کہتے ہیں آپ کیا میڈیکل سٹور پہ، تو وہاں آپ جا کر کہیں کہ مجھے یہ پیناڈول دیں، وہ کہے کہ پیناڈول نہ لیں، یہ آپ پیراسیٹامول لے لیں۔ آپ کہیں نہیں مجھے پیناڈول چاہیے، وہ کہیں گے نفس شی، کہ یہ نفس پیناڈول ہی ہے، پیناڈول نہیں ہے لیکن وہی ہے۔ میری بات سمجھنا، پیناڈول وہ کہتا ہے نام آپ کا پیناڈول اس پر لکھا ہوا ہے، اس کا پیراسیٹامول، لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ آپ نہیں سمجھ پائے، پیناڈول ہو یا پیراسیٹامول۔ یہ بھائی ہنس رہے ہیں کہ آپ کے جملے ضائع ہو رہے ہیں، آپ ضائع کر رہے ہیں، تو پھر بولو تھوڑا بہت۔ پیراسیٹامول ہو یا پیناڈول، وہ کہے گا نفس شی، ایک ہی چیز ہے، ایک کا نام پیناڈول ہے، اس کا نام پیراسیٹامول ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تم اپنے جیسے لے کے آنا، میں اپنے جیسے لے کے آؤں گا۔ گویا کیا رسول خدا کہیں یہ تو نہیں فرما رہے صرف میرا نام محمد ہے اور اس کا نام علی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ رسول خدا نے فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ دیکھیے میں ہر بات کے پیچھے آپ کو سپورٹ دے رہا ہوں، ویسے ہوا میں چلانے کا قائل نہیں میں۔ تو فرمایا نفس شی، میرے اور علی میں فرق نہ کرنا، فرق یہ ہے کہ وہ میں محمد رسول ہوں، وہ علی ولی اللہ ہے۔ حقیقت ہماری ایک ہے، اللہ کے حبیب۔ یہ بڑی مشکل مرحلے سے میں گزارنے والا ہوں، ذرا سوجھ بوجھ سے اور وسعت ذہنی اور قلبی سے اس کو سننا۔ کرنا کیا ہے؟ بہت سے چھوٹے چھوٹے اسٹاپ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ٹائم کہیں زیادہ نہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے گا میرے خیال میں ابھی تو۔ کرنا کیا ہے عزیز من؟ کرنا کیا ہے آپ؟ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے۔ بات سمجھنا، کیوں نہیں کوئی آ رہا؟ اگر سچے تھے ان کے علاوہ، اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ لعنت ہی آگے کر جاتے۔ یہ میں نے روکا کسی کو، کاشن نے کہا خبردار ان کو نہ سرکار نہ لانا، میں نے روکا۔ رسول خدا مختار ہیں بھائی۔ میں نے ایک جگہ پہ نا معذرت کے ساتھ بی بی سیدہ کے فضائل پڑھے، تو میں نے یہی الدرۃ البیضاء ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک روایت نقل کی تھی، میں نے اس کو کوٹ کر دیا، حوالے کے ساتھ کرتا ہوں، پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اس کے باوجود کچھ مولانا صاحب اپنے ہی آ گئے، اور میں نے جب کہا نا کہ رسول خدا بی بی سیدہ کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جہاں تک تو راوی بھی جاتا ہے، ڈاکٹر بھی گیا ہے کہ رسول خدا سرکار سیدہ کے تشریف آوری پر کھڑے ہو جاتے تھے، نہ صرف کھڑے ہوتے، چل کے چند قدم آگے بڑھتے تھے، سیدہ کی دستبوسی فرماتے اور اپنے ساتھ لا کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ یہاں میں نے وہاں بھی کہا کہ یہاں روایت خاموش، راوی خاموش، لکھنے والا خاموش، لیکن میں نہیں رہ سکا خاموش۔ میں یہاں سے سوال میرے ذہن میں آ کے آغا کم از کم مجھے یہ تو بتائیے کہ جب رسول اللہ نے اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھا دیا، خود کہاں بیٹھے تھے؟ سوال میرے ذہن میں ہے، سوال پہ پابندی تو نہیں ہے، میرا تو مذہب یہ ہے کہ سلونی سوال کرو سوال کرو۔ تو میرے ذہن میں سوال ہے، بتائیے آپ نے کہا، راوی نے کہا، کتاب لکھنے والے نے کہا کہ یہاں تک روایت آتی ہے کہ رسول خدا اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے، اگر
सैयदा बैठी रहती थी, रसूल खड़े रहते थे। मेरा ये वायलेट है या मैं ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ? हकीकत है। और उन्होंने कहा कि आका साहब ये आपने क्या कर दिया? मैंने कहा जी मैंने क्या किया? आपने रसूल खुदा को खड़ा कर दिया। मैं कहा मेरी मजाल है, मेरे कहने से वो खड़े होते हैं। मैंने कहा बाबा अपने ईमान की खबर लो, अल्लाह कह रहा है ये मेरी वही के बगैर कुछ नहीं करता, वो मेरे खड़े करने से खड़ा हो जाएगा, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से मामूर होते थे कि मेरे हबीब वो आ रही हैं, खड़े हो जाओ। किसी बंदे की क्या मजाल रसूल खुदा पर इख्तिदार साबित करे, जाहिर करे कि या रसूल खड़े हो जाओ ना, वो उसका बंदा है। और ऐसा बंदा है कि उसने कोई सिफत ऐसी नहीं करार दी उसके लिए। कहा कि जब मैं अपने बंदे को जब मैं मेराज पे लेकर गया तो बंदे को लेकर गया, रसूल को नहीं। ये है रसूल खुदा की इताअत। मैंने कहा मैंने थोड़ी खड़ा किया है, ये तो अल्लाह ने किया है। और एक जगह पे अब आ गया एक जुमला, चलिए ये भी आपको देता चलूं। अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता, क्या मेरे हबीब जब पत्थर फेंके थे तो आपने नहीं फेंके थे, वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ने फेंके थे। गोया बातें बड़ी मुश्किल हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह ले लेंगे, खतरे से रहता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। फरमाया ये आपने नहीं मैंने फेंके। पहले इकरार किया कि आपने जो फेंके थे ना, वमा रमैता, जो आपने फेंके थे ना पत्थर, इस रमाइता जब आपने फेंके थे तो आपने नहीं, वलाकिन अल्लाह रमा, मैंने फेंके। यानी अल्लाह कहता है कि ये आपका फेल नहीं, मेरा फेल है। जब रसूल के फेंके हुए कंकर अल्लाह के फेंके हुए हैं, तो यहां मैं सवाल किया करता हूं कि जब रसूल किसी के लिए खड़ा हो रहा है तो कौन खड़ा हो रहा होगा? हाँ, ये मत समझना अल्लाह जो उस आयत में तावील होगी यहां भी वो तावील होगी, ये बात समझिए, यही मुश्किल मरा। तो अब अल्लाह परवरदिगार से पूछते हैं, अल्लाह के ए परवरदिगार लानत होगी झूठों पर, क्या रसूल खुदा के पास इनके अलावा कोई सच्चे नहीं थे कि जिनको साथ लेकर कम से कम अपनी फोर्स ही बना लेते? कुछ दोस्त हम कबड्डी खेला करते तो कभी, तो मुझे अब कबड्डी खेलना मसला नहीं आती, तो हमारे दोस्त कहा करते थे कि आप वैसे ही कपड़े उतार के बैठ जाए, उन्हें पता चले कि अच्छे खासे लोग हैं ये भी, यानी रश दिखाने के लिए, फोर्स दिखाने के लिए चले, इसीलिए वो दो चार और ले जाते ना। वहां बचना ही उसने था जो सच्चा होता, इसलिए किसी ने जाने की जहमत ही गवारा नहीं की, किसी ने जाहिर ही नहीं किया सरकार मैं भी चलूं। क्यों? फरमाता है हमने झूठों पर लानत करना है। अब मैं यहां सवाल ये किया करता हूं कि मुझे ये बताइए कि वो कैसे झूठे थे जिन पर लानत होना थी? दो हालत से खाली नहीं अजीज मन, दोनों हालतें मुश्किल हैं साबित करना, एक से बढ़कर एक। या तो ये समझिएगा, या तो ये था कि जिन्होंने जिंदगी भर झूठ ना बोला हो, उस पर वो बचेगा, वहीला मर जाए, तबाह होता ना, बद्दुआ का शिकार हो जाएगा। जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला होगा तबाह हो जाएगा। एक तो ये सूरत हाल है कि ऐसे झूठों पर लानत करनी है, और बचना उसने जिसने जिंदगी भर झूठ ना बोला हो, एक। दूसरा ये है कि ना पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ एक मौलिद, वो क्या था कि आया ईसा अल्लाह के बेटे हैं या बंदे? जो इस दावे में सच्चा है वो सच्चा है, जो इस दावे में झूठा है वो कासिर है। ये बात समझेंगे? अब इनमें से कौन सी सूरत हाल है कि जब लानत करेंगे कौन से झूठे? कि जो उन्होंने जिंदगी भर झूठ ना बोला हो, तो भी साबित हुआ सिवाय इन पांच कोई ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके हमने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला। और अगर मरहला दूसरा लेके ना फकत उनके लिए कि जो इस अकीदे पर है, तो ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। यानी इसका मतलब है कि बाकी इन पांच के अलावा जितने थे, क्या वो इस अकीदे में पक्के नहीं थे कि ईसा इब्नुल्लाह नहीं है? अगर इस अकीदे में सच्चे थे तो उन्हें शामिल होना चाहिए था। भाई बात क्या है, ईसाइयों के साथ क्या मामला है कि ईसा इब्नुल्लाह है कि नहीं? सरकार फरमाते हैं नहीं। अब अगर सरकार की बात पर कोई कायम है तो वो सच्चा है। अब मुझे ये बताइए कि आया ये जो जितने रसूल खुदा के साथ नहीं आए, क्या ये अकीदा रखते थे कि ईसा इब्नुल्लाह है? अगर नहीं रखते तो साथ क्यों नहीं आए? आना चाहिए, क्यों नहीं आए?
معاملہ مزید گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اس کا مطلب ہے عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے کہ جن سچوں کے ساتھ میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں آج تک کی بھی گارنٹی ہے اور ان کا دنیا سے پردہ فرمانے تک کی گارنٹی ہے کہ یہی وہ سچے ہیں. اور آئندہ خبردار اگر کسی جھوٹے کو پرکھنا ہے تو دیکھنا ان کے مقابلے میں جو آ جائے وہ جھوٹا ہوگا. عیسائی کافر ہیں, مشرک ہیں, اور وہاں آیت میں بھی یہی ہے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کریں گے. یہ جھوٹے ہیں یا نہیں؟ آپ ان کو لعنتی نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کبھی ڈالیے پر لعنت, عیسائیوں پر لعنت, کیوں نہیں ان پر لعنت آپ ڈالتے؟ جبکہ آیت میں کہا جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت کریں گے, کیوں نہیں ڈالتے؟ سمجھدار تھے. جب دیکھا نا کہ سامنے زہرا آ گئی ہے مقابلے سے ہٹ گئے, عقل مندی سے کام لیا. جب دیکھا فخر مریم آ گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سرکار ختمیہ مرتبہ اپنے اس خانوادے کو, یہی جو سچے اس کی بارگاہ میں تھے جتنے تھے سب کو لے کر کے آ گئے, اور آتے ہی اس نے پوچھا, عاقب نے, ان کا جو عالم دین تھا عیسائیوں کو, اس نے کہا یہ کون کون ہے؟ بتایا گیا کہ ایک تو نبی خود ہے, جو وہ ہاتھ پہ ہے وہ اس کا نواسا ہے, چھوٹا نواسا ہے, انگلی کے ساتھ دوسرا نواسا ہے, پیچھے اس کی بیٹی اور اس کے پیچھے اس کا داماد ہے. کہا اب میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. میں کہوں گا عیسائیوں کیا معرفت ہے تمہاری, سلام کرتے ہیں. عیسائی ہو کر سمجھ گئے کہ ان سے مقابلہ خطرے سے خالی نہیں ہے. ثانیہ زہرا کا مقابلہ کرنا سمجھ گئے تھے کہ آسان نہیں ہے, ہمیشہ کی لعنت ہے. مقابلے سے ہٹ گئے, لعنت سے بچ گئے. وہ کیسے لوگ تھے کہ عیسائیوں کو دیکھ کر بھی سبق نہیں حاصل کیا کہ زہرا کا مقابلہ ہمیشہ کی لعنت ہوتی ہے, ہمیشہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور سچے آپ کو پتہ چل گیا, اللہ کے رسول نے آپ کو بتا دیے, اللہ پاک نے بھی آپ کو بتا دیے کہ یہ ہیں سچے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ عاشور کی رات حضرت زہیر بن قین حضرت عباس کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں عباس آپ کو نہیں پتا, آپ کے بابا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ اے عقیل آپ چونکہ انصاب قریش کے ماہر ہیں تو کسی ایسے خاندان سے میرے لیے رشتہ تلاش کریں کہ جو بہادر ہو, کہ جس میں سے اللہ مجھے اولاد دے اور وہ رسول کے بیٹے کی معاون ہو, وہ خود کو حسین کے لیے قربانی کے لیے تیار کرے. تمہیں اس لیے پالا گیا اور مانگا گیا ہے. عزیزان محترم میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب سرکار امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا شہادت کا وقت قریب تھا نا تو اپنے سارے خانوادے کو بلایا. حسن جی بابا گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو لے کر کے آ جاؤ. سرکار امام حسن مجتبیٰ سب کو لے کر کے آ گئے. ہر ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے تھے اور امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیتے جاتے تھے کہ یہ تمہارا, میرے بعد تمہارا ولی امر یہ ہے, اس کی اطاعت کرنا, اس کی بات کو سننا, اس کا حکم ماننا, جہاں سے حسن روکے رک جانا, جہاں حسن کہے چلے جانا. سب سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد تمہارا ولی امر حسن ہے, حسن ہے. لیکن جب میں نے, خدا گواہ ہے, جب مولا متقیان کی نظر پڑی نا عباس پہ, میں نے یہ پڑھا ہے دھاڑیں نکل گئی مولا کی, دھاڑے مار کر رونے لگے. کہا عباس قریب آؤ. جملہ کا سرکار امیر علیہ الصلوۃ والسلام عباس علیک بالحسین, عباس میں تمہیں حکم دیتا ہوں حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا, اس کا ساتھ نہ چھوڑنا, تم پر واجب ہے حسین کا ساتھ دینا. کیوں؟ مولا نے فرمایا انہ امانت اللہ, یہ اللہ کی امانت ہے. امانت و رسول ہی, یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے. امانت و فاطمہ, یہ فاطمہ کی امانت ہے. امانتی علیک عندک, یہ میری امانت ہے تمہارے پاس. اس میری امانت, اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرنا, اس کا ساتھ دینا. عزیزان محترم وہ وقت آ گیا کہ جب ایک وقت آیا, ہم لوگ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ہم جانتے کہ حضرت عباس کتنے شجاع تھے, تو کیا وہ گھر والے نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کتنے شجاع ہیں؟ اور ایک فطرت طفلی ہے, بچوں کی عادت ہے, انہیں پتا ہونا کہ یہ کام فلاں کر سکتا ہے, مان ہوتا ہے نا,
تو وہ اسی کے پاس جاتے ہیں. کیا کیسے مولانا کا جگر، کیسا جگر ہوگا عباس کا کہ بچوں کی العطش کی آواز سنتے ہیں اور بیٹھے ہوئے. میں تو مولا، آپ جب گئے تھے 4000 بعض کے نزدیک 10,000 افراد دریا پر معین تھے کہ ان کو پانی نہیں دینا. جب مولا گئے سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو آپ کیوں بچوں کی العطش کی آواز سن کر بیٹھے ہیں؟ بھائی اتنی مولا کی آواز ہے کہ تمہیں کس نے کہا میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں؟ مولا کیا کیا؟ فرمایا میں نے کتنے کنویں کھودے ہیں لیکن پروردگار کی مرضی تھی پانی نہیں نکلا. عزیزان محترم، امام علی مقام میں کہوں گا مولا کیوں نہیں؟ آپ اب جب گئے ہیں تو سارا دریا خالی ہو گیا تھا، تو آپ کنویں کھودنا مشکل تھا یا دریا پہ جانا؟ یقیناً کہیں گے دریا پہ جانا آسان تھا، لیکن وہ کہیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں، جب تک میرے مولا نے حکم نہیں دیا میں کیسے جا سکتا. مولا عباس کی زیارت میں آپ ایک جملہ پڑھیں گا، السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع آپ پر سلام. یہ ہے اطاعت خداوندی کہ امام وقت کی تھا. جب تک حکم نہیں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ عزیزان محترم، آئے العطش کی آواز ایک مرتبہ آئے، آقا اب جگر، اب دل میرا سینے میں تنگی کر رہا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. چھوٹے چھوٹے بچے بار بار میرے پاس آتے ہیں اور مجھے سوکھے مشکیزیں دکھاتے ہیں، سوکھے پیالے دکھا کے ہمیں انکل چچا مجھے پانی چاہیے، چچا ہمیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آقا مجھے اجازت دیجئے، اب میرا دل تنگی کرنا شروع کر. آقا نے کہا میرے بھائی عباس تمہیں پتا ہے نا کہ تم میری فوج کے جرنیل ہو. اب یہاں وہ جواب نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے نگاہیں نیچے کی اور دھیمے لہجے میں کہا مولا وہ سپاہ کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ مولا وہ کون سی سپاہ ہے جس کا علم بردار آپ نے مجھے قرار دیا ہوا ہے؟ آخر کار عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس اگر جاتے ہی ہو تو جنگ کے لیے نہیں، یہ مشکیزہ لے جاؤ اور بچوں کے لیے پانی لے کر کے آؤ. عزیزان محترم حضرت عباس پانی کے لیے گئے، جاتے ہی پوری فوج پتہ نہیں کہاں چلی گئی، حملہ کیا، دریا میں داخل ہو گئے، مشکیزہ پانی سے بھرا. چلوں میں آپ نے سنا ہوگا، چلوں میں پانی اٹھایا، پینے کا ارادہ کیا، فذکر عطش الحسین، چوں ہی پانی منہ کے قریب کیا، فوراً اپنے آقا اور ان کی اولاد کی پیاس ذہن میں آئی. حضرت عباس نے پانی پھینک دیا. ارے بھرے دریا سے پیاسا نکل آنا یہی تو وفا ہوتی ہے، اسی کو وفا کہتے ہیں. عزیزان محترم رب سے کہتے ہیں حضرت یوسف مجھ پہ احسان یہ کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا. یہ ہے بھائی سے وفا. بھائی کی پیاس یاد آئی، پانی چلو میں لیا اور پھینک کر باہر نکل آئے. جب عمر ابن سعد نے دیکھا نا کہ پانی خیموں کی طرف جا رہا ہے، اس نے حکم دیا اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا ہم ہار جائیں گے، حملہ کرو جیسا بھی ہے اس کو گرانا ہے، پانی خیموں تک نہ پہنچے. عزیزان ایمان ہر طرف سے حملہ ہو گیا، ہر طرف سے حضرت عباس پر حملہ آور ہو گئے. حضرت عباس کا دانا بازو کٹا، بایاں بازو کٹا. آخر کار جب زمین سے زمین پر آئے، ایک ندا بلند کی، یبنا رسول اللہ علیکہ منی السلام، اے میرے غریب بھائی، ایک بھائی کا آپ پر سلام. عزیزان محترم وہاں ایک جمعہ امام حسین کا سننے والا ہے. اکبر جیسا بیٹا چلا گیا، قاسم جیسا بھتیجا چلا گیا، اتنے جانثار گئے، لیکن یہ جملہ صرف عباس کے جانے پہ کہا. امام حسین فرماتے ہیں الآن ان کا ظہری، ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی، آئے میرے بھائی عباس تم میری کمر کا زور تھے.